ہیلو جی، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے ہم کچھ خبریں کچھ خبریں آپ کی نظر کروں گا۔ ساتھ جڑے رہیے۔ اس سے پہلے کہ خبروں کا سلسلہ شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پہلی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلے میں 4 جاں بحق سوات سب سے زیادہ متاثر۔ یہ جی پہلی خبر ہے۔ اسلام آباد پاکستان کے 3 صوبوں سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں 6.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں اب تک 2 بچوں سمیت 4 جاں بحق ہوئے۔ مالا گنج ڈویژن میں متعدد مکانات منجمد ہو گئے جس کے نتیجے میں خواتین اور بچے سمیت متعدد زخمی جبکہ 70 سے زیادہ بے ہوش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 9:47 اور 48 کے درمیان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عالمی زلزلہ پیمانے مرکز کے مطابق شدت 6.8 شدت ریکارڈ کی گئی، جبکہ مرکزی افغانستان کو ہندوکش اور گہرائی 180 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کی شدت سے لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے نکل آئے، جبکہ پشاور کی مسجد میں اذانیں بھی دی گئیں۔ زلزلے کے وقت راولپنڈی کے بازاروں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے چلیں۔ اگلی خبر ہے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر توہین الیکشن کمیشن کیس میں طلب۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو توہین عدالت کیس میں طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے مطابق عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف درج توہین الیکشن کمیشن کیس کو آج سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ کیس کی سماعت کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیے اور تینوں رہنماؤں کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کیس کی سماعت کل صبح 10 بجے ہوگی، جبکہ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ تحریک انصاف پر پابندی کے اشارے مل رہے ہیں۔ زلمی خلیل زادے نیو یارک۔ سابق امریکی خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمی خلیل زادے نے کہا کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ آئندہ چند روز میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ سابق امریکی سفارتکار زلمی خلیل زادے نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت سپریم کورٹ سے عمران خان کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دینے کا بھی کہہ سکتی ہے۔ ان اقدامات سے سیاسی پولرائزیشن اور تشدد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ زلمی خلیل زادے نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 بنانے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات پاکستان کے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحران کو مزید گہرا کریں گے۔
اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر شامل کرتے چلیں آپ کے ساتھ۔ اگلی خبر ہے تحریک انصاف کی سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت۔ لاہور، تحریک انصاف نے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر الیکشن کا لائحہ عمل بنانے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر چودھری فواد حسین، سینئر رہنما پرویز خٹک اور مسرت جمشید چیمہ نے زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر الیکشن کا لائحہ عمل بنائیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے آئندہ انتخابات پر گفت و شنید کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ تحریک انصاف نے مزید کہا کہ دونوں میں ہمارے 500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، صدیق جان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سینئر رہنما پی ٹی آئی پرویز خٹک نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل جماعتی کانفرنس کا ایک ہی ایجنڈا الیکشن ہوگا۔ حکومت الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اگر الیکشن نہیں ہوا تو ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکے گا۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ عمران خان اور کارکنان پر قتل کے مقدمات قابل قبول نہیں۔ پولیس نے کارکنوں پر تشدد کیا، کیا حکومت افراتفری چاہتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ، آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید۔ راولپنڈی، جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید ہو گئے۔ آئی ایس آئی کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے انگوڑا اڈا میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں انٹر سروس انٹیلی جنس آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آئی ایس آئی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 7 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں دو شدید زخمی ہوئے۔ بریگیڈیئر برقی کی اور ان کی ٹیم کے مقابلے کے دوران دہشت گردوں کے خلاف دلیرانہ مزاحمت کی۔ آئی ایس آئی کے مطابق بریگیڈیئر برقی شہید کا تعلق ڈی آئی خان سے تھا۔ انہوں نے 2 اکتوبر 1995 کو پاکستان کی مائع ناز فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ بریگیڈیئر برقی کے سوگواران میں زوجہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا ناسور مٹانے میں وطن عزیز کا عظیم بیٹا شہید ہو گیا۔ وطن کی مٹی اور پوری قوم اپنے اس جری بیٹے کو سلام و عقیدت پیش کرتی ہے۔ افسر نے مادر وطن کے امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آئی ایس بی آر کے مطابق دہشت گردوں آئی ایس بی آر کے مطابق بریگیڈیئر برقی شہید کا تعلق ڈی جی خان سے تھا۔ انہوں نے 12 اکتوبر 1995 کو پاکستان کی مائع ناز فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ بریگیڈیئر برقی کے سوگواران میں زوجہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل تھے۔ آئی ایس بی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا ناسور مٹانے میں وطن عزیز کا عظیم بیٹا شہید ہو گیا۔ وطن کی مٹی اور پوری قوم اپنے جری بیٹے کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ افسر نے مادر وطن کے امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کی دفاعی فوج میں انٹیلی جنس
ایجنسیاں ملک کی ہر انچ برانچ سے دہشت گرد کی لعنت کو ختم کرنے کے عزم کا اعلیٰ اور پختہ عزم کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔